مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اہل کوفہ نے 12,000 کوفیوں میں امام علی مقام کی طرف سے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ اب یہ بات قابل توجہ ہے کہ 12,000 اہل کوفہ جو یزید کی حکومت کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کر چکے، نواسۂ رسول کے حق میں ووٹ دے چکے، ان کے حق میں بیعت کر چکے، اور پھر دن بدن بیعت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، وفود آتے چلے گئے۔ اگلے چند ہی دنوں میں امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ جب اتنی بڑی میجورٹی وہ یزید کے اس ظالمانہ طرز حکومت کو رد کر چکے اور نواسۂ رسول کے حق میں بیعت کر چکے، امام مسلم بن عقیل مطمئن ہو گئے۔ آپ نے فوراً امام علی مقام کے نام وہاں سے خط لکھا، پیغام بھیجا کہ نواسۂ رسول حالات سازگار ہیں، اہل کوفہ وہ آپ کے حق میں بڑی تعداد میں 18,000 تک بیعت کر چکے ہیں اور یزید کے نظام حکومت کو رد کر چکے ہیں، لہٰذا آپ جتنا جلد ہو سکے مکہ چھوڑ کر کہاں کوفہ تشریف لے آئے۔ امام علی مقام کے پاس جب مسلم بن عقیل کا وہ خط آتا، آپ نے پھر تمام صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اب آپ کے مشورے کے مطابق میں اپنا سفیر بھی بھیج دوں گا، نمائندہ بھی بھیج دوں گا، اور ان کی طرف سے اطمینان کا اظہار بھی ہو چکا۔ اب یہ دعوت تو میرے بھائی مسلم بن عقیل نے بھیجی ہے، مجھے بتاؤ اب کوفہ نہ جانے کے لیے میرے پاس شرعی عذر کیا، کون سی شرعی دلیل ہے کہ میں ان کی دعوت کو رد کر سکوں؟ لہٰذا اب تو حسین ابن علی کو کوفہ جانا پڑے گا۔ آپ نے اپنے اہل بیت کو تیار کیا، فرمایا ایک بار پھر اپنا سامان باندھ لو، ہم چلتے ہیں کہاں؟ کوفہ کی طرف۔ اب چلے نواسۂ رسول اپنا قافلہ لے کر مکہ سے، جب کوفہ کی طرف چلے ان پاک ہواؤں اور فضاؤں کو بھی آخری سلام کہہ کر تو چلے کس دن؟ یہ امر بڑا قابل توجہ ہے کہ ادھر نواسۂ رسول کا قافلہ مکہ مکرمہ سے رخصت ہو رہا ہے اور ادھر ذی الحج کی 8 تاریخ، ذی الحج کی 8 تاریخ 9 ذی الحج، حج کا دن، ایک دن باقی ہے۔ مکہ کی گلیوں میں کوہرام مچا ہوا، لوگ زاروں قطار رو رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، نواسۂ رسول چند دن کے لیے رک جاؤ، حج کے دن ساری دنیا لگ گئی، اللہ لبیک کی صدائیں لگا دی، کعبے کی طرف آ رہی ہے، مگر حسین ابن علی ہے کہ ایک دن کا بھی انتظار نہیں کر رہے۔ آپ اپنا پورا خانوادہ اور قافلہ لے کر کعبے سے کوفہ کی طرف جا رہے۔ اب یہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے، یہ سوچ آئے کہ شاید نواسۂ رسول کی نگاہ میں حج کی اہمیت نہیں تھی، وہ حج کی عبادت کو اہمیت نہیں دیتے تھے، تو یاد رکھ لیں امام علی مقام سے بڑھ کر حج کی اہمیت کو کون جانتا ہے؟ آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پیدل چل کے ادا کیے۔ کتنے؟ ارے وہ حسین جو اس کعبے کی زیارت کے لیے مسلسل 25 برس پیدل چل کے آتا رہا، 3,500 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا، ادائیگی حج کے لیے، زیارت کعبہ کے لیے، اس کی حج کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہوتا ہے، کعبے کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ اور حرم کعبہ کے ساتھ ان کی محبت اور ان کی عقیدت کا عالم کیا تھا۔ ایک طرف 25 برس پیدل چل کے آتے رہے، اور آج کیا وجہ ہے ایک دن بھی حسین رکنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ امام علی مقام کا اقدام، ان کی کعبے سے ایک طرف محبت اور دوسری طرف ایک دن کا انتظار نہ کرنا، چھوڑ کے جانا، اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں آج کعبے کے حج سے کوئی بڑا کام ہے جس کی ادائیگی کے لیے نواسۂ رسول جا رہا ہے۔ کعبے کے حج سے بھی کوئی بڑا کام ہے جس کے لیے
حسین رکنے کے لیے تیار نہیں. اور نواسہ رسول، اب یہ کوئی اتفاقی امر نہیں تھا کہ آج سے آج کو رخصت ہو رہے گی، یہ مشیت ازلی تھی. یہ در حقیقت رب کائنات سیرت حسین کے ذریعے دنیا کو ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا. تاجدار کائنات کی امت کے لیے سیرت حسین کو مشعل راہ بنایا جا رہا تھا کہ غلامان مصطفیٰ آؤ دیکھو، نواسہ رسول کی سیرت دیکھو کہ لوگ کعبے آ رہے ہیں، حسین کعبہ چھوڑ کر کوفہ جا رہا ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمیشہ عبادت کا طرز اور عبادت کا طریق ہر حال میں ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ طرز عبادت بھی بدل جاتا. احوال کے بدلنے سے تبدیلی احکام لازم آتی ہے. یہ شرعی مسئلہ نواسہ رسول اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے دنیا کو سمجھا رہا ہے کہ آؤ عبادت کا طرز بدلتا کیسے ہے. کبھی اس کعبے کی طرف آنا عبادت ہوتا ہے اور کبھی کعبہ چھوڑ کے کربلا کو سامنا عبادت ہوتا ہے. کبھی کعبے کے سامنے اپنا سر جھکانا عبادت ہوتا ہے اور کبھی ظلم کے سامنے اپنا سینہ اٹھانا عبادت ہوتا ہے. ہمیشہ ہر حال میں ہر جگہ سر جھکانے سے عبادت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی جھکانے سے اور کبھی سر اٹھانے سے رب کو راضی کیا جاتا ہے، اور پھر کبھی سر جھکا کر خدا کو منایا جاتا ہے، کبھی سر اٹھا کر اور کبھی سر کٹا. نارمل حالات میں اپنا گھر بار چھوڑ کر پیدل چل کے کعبے کے دیدار کے لیے آنا یہ بڑی عبادت ہے. مگر جب مصطفیٰ کے دین پر مشکل وقت آ جائے، بڑا وقت آ جائے، امت کے حقوق سلب ہو رہے، ظلم اور جبر کا دور ہو رہا اور تاجدار کائنات کے دین کو خطرہ ہو، اسلام کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو، اس دور میں پھر کعبے آنا عبادت نہیں، پھر کعبہ چھوڑ کے کربلا کو سامنا عبادت ہے، پھر ظلم سے لگانا عبادت ہے، پھر طاغوت کا مقابلہ کرنا عبادت ہے، پھر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور اس راستے میں سب کچھ لٹا کر سر نیزے پہ چڑھا ہونا، یہ سب سے بڑی عبادت. یہ پیغام تھا نواسہ رسول کی سیرت کا، یہ پیغام تھا امام عالی مقام کے اس سفر کربلا کا، یہ پیغام تھا اہل بیت رسول کی عظیم قربانیوں کا کہ جب حالات نارمل نہ ہوں بلکہ تاجدار کائنات کا دین اور خطرے میں ہو، حضور کا نظام خطرے میں ہو اور امت پس رہی ہو، تو رسمی طور پر سر جھکانے سے خدا راضی نہیں ہوتا. پھر ضرورت جھکانے کی نہیں، پھر اس سے بڑھ کر ضرورت ہے ظلم کے سامنے سر اٹھانے اور اپنا سر کٹانے کی. یہ وجہ ہے کہ سر حسین کٹ گیا مگر باطل کے آگے جھکا اور قیامت تک امت کو ایک پیغام دے گیا جسے علامہ نے کہا غم حسین میں جو اشک بہتے ہیں، غم حسین میں جو اشک بہتے ہیں وہ بارہا مجھ سے یہی کہتے ہیں بلند نعرہ حق ہو کہ اس جہاں میں ابھی ہزاروں شبر ہزاروں یزید رہتے ہیں، ہزاروں شبر ہزاروں یزید رہتے ہیں. حاضرین محترم، اگر اپنے وقت کے شبر لعینوں کے ساتھ اور یزیدوں کے ساتھ ہمارا کمپرومائز، وقت کے یزیدوں کے ساتھ ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہوں، وقت کے یزیدوں کے ساتھ ہماری محبت اور پیار کی پینگیں ہوں اور 1400 سال پہلے گزرنے والے یزید کو بیٹھ کے ہم لعنت ملامت کر رہے ہوں، تو اس لعنت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر نواسہ رسول کو کی عظمت کو ہم سلام پیش کر رہے ہوں اور آنکھوں کے سامنے حسینی مشن پامال ہو رہا، حسین کی روح تڑپ رہی ہو، جس مقصد کے لیے حسین نے قربانی دی تھی اس مقصد کی بے حرمتی ہو رہی ہو، تو پھر خالی حسین کی روح کو سلام پیش کرنے سے روح حسین راضی، بولیے راضی نہیں ہوگی. آپ نے تو ایک راستہ دکھایا امت کو کہ جب حالات ایسے ہوں تو پریو بھی کرنا چاہیے. پھر اور وہ علامہ نے اس کی ترجمانی یہ کی کہ بلند نعرہ حق ہو کہ اس جہاں میں ابھی ہزاروں شبر ہزاروں
یزید رہتے ہیں. حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دور میں اپنے وقت کے یزیدوں سے لعینوں سے ٹکرایا جائے اور ان کے سامنے کسی قیمت پر بھی اپنا سر جھکایا نہ جائے. یہ پیغام حسین ہے, یہ پیغام کربلا ہے, یہ سیرت حسین ہے, اور یہ خالق کائنات کے قرآن کا پیغام ہے, اور یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے. یہی شیخ الاسلام کی ساری جدوجہد اسی مقصد کے لیے یہ تحریک برپا کی گئی, تاکہ حسین کے قدموں کے نگوش کو تلاش کرتے ہوئے ہم اس راستے کے مسافر بنے جس راستے کا مسافر حسین بن علی بنا. ہم ان راہوں پر چلیں جس راستے پر ہمیں قرآن چلانا چاہتا ہے. لہذا ہمارا راستہ قرآن کا راستہ جس کا نام منہاج القرآن ہے, اور ہمارا مشن حسین کا مشن ہے. ہمارا مشن مصطفیٰ کا مصطفی مشن بھی ہے اور حسینی مشن بھی ہے. لہذا حاضرین محترم, اس راستے پر کہیں سر جھکانا ہوتا ہے, کہیں اٹھانا ہوتا ہے, کہیں کٹانا ہوتا ہے. رب کائنات ہمیں امام علی مقام کے قدموں کی خیرات لے کر ان کے نقوش پا کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس راستے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے, کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا وبشر الصابرین. بس جو استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ کبھی جان سے آزماتا ہے, کبھی مال سے, کبھی اولاد سے, اور کبھی خوف سے اور کبھی غم سے, ان تمام آزمائشوں میں فرمایا جو صبر اور استقامت کا بہتر بن کے ڈٹے رہے فبشر الصابرین. ان صابروں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے, اور ان صبر والوں کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس خوشخبری کا مستحق بنائے, اور اس حسینی مشن پر, اس مصطفی راستے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.